ماہواری میں جنسی صحت کا خیال رکھنے کے رہنما اصول۔ خواتین میں جنسی صحت و صفائی حیض کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حیض کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اس میں باقاعدگی سے پیڈز/ٹیمپنس کی تبدیلی بھی شامل ہے۔ گندے پیڈز/ٹیمپنس شدید انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں، جس میں ٹاکسک شاک سنڈروم شامل ہے۔ یہ انفیکشن خواتین میں جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ انفیکشن خون میں بھیگے ہوئے ٹیمپنس کو زیادہ دیر تک تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خواتین کو ایک کارآمد مشورہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ غیر استعمال شدہ پیڈز/ٹیمپنس کو پلاسٹک بیگ میں ریپ کر کے رکھیں جب تک آپ انہیں دوبارہ استعمال نہ کریں، ورنہ یہ اشیاء اطراف کے ماحول سے آلودہ ہو جاتی ہیں اور نتیجتاً پیشاب آویزانا کے انفیکشن کا سبب بنتی ہیں۔ ایک جنسی تعلقات کے بعد صحت و صفائی۔ جنسی تعلقات میں دونوں شریک حیات شامل ہوتے ہیں، اسی لیے جنسی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل مرد و عورت دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سب سے اہم اور آسان تجویز جسم اور ہاتھوں کو خاص طور پر صاف رکھنا ضروری ہے۔ جنسی تعلقات کے دوران چھونے اور پیار کرنے کے عمل کی وجہ سے ہاتھوں اور منہ کے ذریعے جراثیموں کے منتقل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دو جنسی تعلقات کے بعد سستی نہ برتیں۔ جنسی تعلقات کے بعد بہت سے جوڑ بڑیے سستی محسوس کرتے ہیں اور صفائی میں تاخیر برتتے ہیں۔ ڈاکٹرز اس بات کی تردید کرتے ہیں کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق جنسی تعلقات استوار کرنے کے فوری بعد شاور لینے سے تمام جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بیکٹیریل اور ایسٹ انفیکشن کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ 3 جنسی تعلقات کے بعد پیشاب کرنے کا عمل۔ جنسی تعلقات کے بعد پیشاب کرنے کا عمل بھی ایک صحت بخش عادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ پیشاب کے ساتھ ساتھ انفیکشن پھیلانے والے ایجنٹ بھی خارج ہو جاتے ہیں جو مباشرت کے دوران پیشاب کی نالی میں منتقل ہوتے ہیں۔ جنسی تعلقات کے دوران استعمال ہونے والی اشیاء کی صفائی بھی ضروری ہے، کیونکہ ان پر خون، اندام نہانی سے خارج ہونے والی رطوبت فضلہ کا داغ لگ سکتا ہے جو جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کا ایک اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ 4 جنسی تعلقات کے بعد تولیدی اعضاء کی صفائی۔ تناسلی اعضاء جنسی اعضاء کو جنسی صحت کے لیے صابن اور پانی سے دھونے کی ہدایت کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے خوشبودار صابن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اندام نہانی کی صفائی کے وقت پیشاب کی نالی اور مقد کی جگہ پر احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ عمل فضلہ کے جرثوموں کو مقد سے اندام نہانی تک منتقل ہونے سے بچاتا ہے۔ 5 جنسی صحت کے لیے اندام نہانی کی صفائی میں احتیاط برتیں۔ اندام نہانی کی صفائی کے لیے خاص اسپرے کا استعمال ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک خوشبودار لیکو ٹیوب کے ذریعے اندام نہانی میں اسپرے کیا جاتا ہے۔ یہ عمل گائناکالوجسٹ کی طرف سے سختی سے ممنوع ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بہت سے انفیکشن کے خطرات میں اضافہ اور طویل عرصے تک سنگین پیچیدگیوں کا سامنا رہتا ہے، جن میں بانجھ پن اور کینسر شامل ہے۔ 6 جنسی صحت اور صفائی کے لیے درست کپڑوں کا استعمال۔ حفظان صحت کو برقرار رکھنے میں لباس بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹائٹ انڈرویئر سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے جو بیکٹیریا کی افزائش کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ انڈرویئر کے لیے کاٹن اور ڈھیلی فٹنگ والے مٹیریل کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ پسینہ جلدی اور مؤثر طریقے سے خشک ہو سکے۔ 7 جنسی صحت کے لیے اعضاء کو روزانہ اچھی طرح دھونا۔ قصہ مختصر بس یہی ہے کہ جسم کے تمام حصوں کی طرح جنسی اعضاء کو بھی روزمرہ کی بنیاد پر اچھی طرح دھونا اور صاف کرنا ضروری ہے۔ جس نقطہ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ بس یہی ہے کہ تولیدی اعضاء کی صفائی جنسی تعلقات کے بعد فوری طور پر کرنی چاہیے تاکہ ایسے بیکٹیریا کو بڑھنے کا موقع نہ ملے جو انفیکشن اور طویل مدتی سنگین نتائج کا باعث بنتے ہیں۔